اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذَا، اور جب قال کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو وہ خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، اور دیکھو میری قدرت کہ وہ کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ خاص گائے کے ذبح کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں مصر میں رہے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے ڈلمل یقین مزاج سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگ گئے، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ قالوا، کہا، اتتخذونہ حضوا، بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ قال، فرمایا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں شامل نہ ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ آپ نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل نہ ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا، شامل نہ ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوہ ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اس سے ایسے وقت میں مذاق تصور نہیں ہو سکتا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا، بولے، ادع لنا، دعا کیجیے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بتائے، لنا، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہے جو لا فارد، جو نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچی ہو، عوان، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بولے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائیں ہمیں گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہیں جو نہ بوڑھی ہو، نہ بالکل بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کے مفاد میں تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کی جہت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی، اے باری الہی، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی۔ جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائیں چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائیں اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیے والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔
بنی اسرائیل نے اس سے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائیں خرید لی۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوں اور اس سے کوئی چیز ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کو ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جاتا۔ قالوا کہا ادعوا لنا دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربک یبین لنا ما لونہا، اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنی رب سے دعا کیجیے کہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال فرمایا انہا بے شک، یقول فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائیں کہ اس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، اور فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادعوا لنا، اور کہا آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ربک یبین لنا ما ہی، اب دعا کیجیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ ان بقرہ تشابہ، بے شک گائے مشابہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، اور ہم اگر، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک، یقول فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، نہ ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دے رہی ہو کھیتی کو، مسلمات لا شیۃ، اور بے عیب بے داغ ہو، قالوا کہنے لگے، قالوا الآن جئت، کہنے لگے اب آپ لائیں صحیح، بالحق کی صحیح پتہ، فذبحوا، پھر انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اس سے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں تھے۔ وَإِذَا، اور جب قتلتم، تم نے قتل کر ڈالا، نفسن، ایک شخص کو، فأردتم فیہا، اور پھر تم نے دوسرے کے قتل کا الزام لگانے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے تم پر جو تم چھپا رہے ہو۔ فقلنا، تو ہم نے فرمایا، فقلنا ضربوہ، مارو اسے، مقتول پر، ببعضہا، گائیں کے کسی ٹکڑے سے، فرمایا مارو اس کو مقتول کے گائیں کے کسی ٹکڑے سے، کذالک یحیی اللہ، یوں ہی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، موتا، مردے کو، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی